بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں احمد خان لغاری اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی سلیمان ٹی وی۔ ناظرین کرام، میں نے چند دن پہلے مختلف دفاتر میں اور سرکاری محکموں کی کرپشن اور اس میں انتہائی شدید قسم کی رشوت ستانی کے معاملات کا ذکر کیا تھا۔ میں نے کسی کا نام نہیں لیا، لیکن حالات یہ بتا رہے ہیں کہ جن کا میں نے کہا تھا وہ خود بھی سمجھ گئے ہوں گے، اور میں کوشش کروں گا کہ اب ان کا سارے کا سارا جو کچا چٹھا ہے وہ نکال کے آپ کے سامنے پیش بھی کروں، لیکن ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، آپ یہ دیکھیں کہ شہر میں، ضلع میں امن و امان کی صورتحال وہ انتہائی ناگفتہ بہ ہوتی جا رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ شہر کی صورتحال ہو یا باہر کی صورتحال، دیہات کی صورتحال ہو، وہاں پہ چوری، ڈکیٹی، قتل یہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کو ایک میں بات بتاؤں کہ یہ جو ہماری کوہ سلیمان کا ایریا ہے، اس میں مختلف راستے ہیں جہاں سے لوگ آتے ہیں اور شہر میں، دیہاتوں میں لوٹ مار کر کے پھر انہی راستوں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، آپ کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا، لادی گینگ کا معاملہ اس سے پہلے بھی ڈسکس ہو چکا ہے کہ وہ آتے ہیں، بالخصوص یہ ہمارا شاہ صدرالدین کا علاقہ اور پیر عادل کا علاقہ اور اسی طرح شادن لوڈ تک وہ لوگ، اور پھر دوسری طرف دوسرے راستے جو ہیں ان میں یہ آتے ہیں اور شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں، دکانداروں کو، بینکوں کو لوٹتے ہیں، اور اس کے بعد انہی راستوں پہ واپس چلے جاتے ہیں۔ صرف لادی گینگ ہی نہیں ہے، اس میں اور بھی بہت سے لوگ ملوث ہیں۔ اگر ہماری بی ایم پی ڈیوٹی فل ہو، اگر وہ ذمہ داری کو سمجھے، تو ان کو سب کا پتہ ہے کہ یہ شہر میں امن و امان کی صورتحال خراب کرنے والے کون ہیں۔ کیا ان کو نہیں پتہ؟ کیا ان کے جو ہیڈز ہیں ان کو نہیں پتہ؟ کیا ان کے جو رسالدار ہیں ان کو نہیں پتہ؟ وہ بھی اسی کوہ سلیمان کے رہنے والے ہیں، ان کو سب پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، لیکن معاملات ہیں ان کو وہ کم از کم اہمیت نہیں دیتے، یا ان کے اپنے کوئی چیزیں شامل ہیں، ان کے حصے شامل ہیں، یا اس کو جو بھی آپ سمجھ لیں۔ اس وقت کی صورتحال ناظرین یہ ہے کہ ہمارے جو علاقے ہیں، یہ شمال کی طرف پیر عادل ہے، شاہ صدرالدین ہے اور شادن لنڈ کے علاقے ہیں، یہاں پہ ڈکیٹی، موٹر سائیکل کی چوری اور دکانداروں کی لوٹ مار جو ہے، وہ دکانوں میں گھس کے وہاں سے سامان لیتے ہیں اور پیسے لوٹتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کون ہے کون نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کوٹ چٹا میں اور درہمہ کے علاقے میں یہاں بھی یہی صورتحال ہے، ڈکیٹیاں کرتے ہیں اور ایسے گم ہوتے ہیں کہ پولیس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کہاں گئے۔ ناظرین کرام، ہمیں اعتراض برائے اعتراض نہیں ہوتا، ہم اچھی بات کو اچھا بھی کہتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک ایسے لوگوں کو پکڑا ہے جنہوں نے ڈکیٹی کی، اور 7 لاکھ کی ڈکیٹی پہ وہ لوگ پکڑے بھی گئے اور وہ ڈکیٹی کی جو رقم تھی وہ بھی واپس ہو گئی۔ خوشی کی بات ہے، ہم ایسے پولیس والوں پہ فخر کرتے ہیں،
جو محنت بھی کرتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، افسروں کی نظر میں بھی وہ یقیناً اچھے ہیں، عام شہری کی نظر میں بھی اچھے ہیں، لیکن مجموعی طور پہ جو ہمارا پولیسنگ کا نظام ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے۔ سی سی پی او لاہور سے یعنی اس بات پہ اتفاق کیا جا سکتا ہے کہ پولیسنگ کا نظام ایسا ہو کہ یہ اس طرح نہیں کہ صرف سسپینشن ہو جائے اور بات ختم ہو جائے، پھر ان کے ساتھ وہی سلوک ہو جس طرح دیگر اداروں میں کورٹ مارشل ہوتا ہے، ان کے ساتھ بھی ایسا ہونا چاہیے، وگرنہ معطلی کے بعد پھر نوکری اور نوکری کے بعد پھر اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ نیڈ آر پی او سب تشریف لائے ہیں، ہم سمجھتے تھے کہ ان کے آنے سے صورتحال بہتر ہو جائے گی، لیکن صورتحال بہتر نہیں ہے بلکہ روز بروز خراب ہو رہی ہے اور ان علاقوں میں خراب ہو رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آر پی او صاحب لوگوں کی بات سنتے ہیں، میں نے تو ان کو میسج کیا ہے لیکن میرے میسج کا تو جواب بھی نہیں آیا، پتہ نہیں عام آدمی کو شاید ایکسیس ہو ان تک، رسائی ہو ان تک، لیکن ان کے آنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں آر پی او صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان چیزوں کا نوٹس لیں۔ ان علاقوں میں جو لوٹ مار کرتے ہیں، پہاڑ سے آتے ہیں یا باہر سے آتے ہیں، باہر کے ضلعوں سے بھی لوگ آتے ہیں، وہ یہاں کے لوگ ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، یہاں پہ چوری، موٹر سائیکل اور موٹر سائیکل پھر بلوچستان تک بھی پہنچتے ہیں، اور بلوچستان پہنچنے کے لیے مختلف راستے کوہ سلیمان کے استعمال ہوتے ہیں، چاہے وہ تحصیل توسا کے علاقے ہوں، چاہے شادن لڑ سے اوپر کے علاقے ہوں، چاہے تحصیل ڈیرہ غازی خان سے موضع وڈور اور اس سے رونگن تک نکلتے ہیں اور پھر سخی سرور کے علاقے میں بھی جاتے ہیں۔ آر پی او صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس علاقے کو سنبھالیں، خاص طور پہ ڈیرہ غازی خان کو سنبھالیں۔ ڈیرہ غازی خان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ یقیناً ان کے علم میں ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ صورتحال کو خراب ہونے سے بچائیں گے۔ یہ چوری ڈکیٹی اور یہ جو لوٹ مار کا بازار گرم ہے، اس میں ایک جو چیز دیکھی گئی ہے وہ ہمارے جو عوامی نمائندے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ جہاں پہ جاتے ہیں اپنی استقبال کے لیے، اور ان پہ جو پھول برسائے جاتے ہیں اور خاص طور پر جو وہاں پہ فائرنگ ہوتی ہے اس کا بھی نوٹس لیا جائے، ان کو روکا جائے کہ ہمارے ایم پی اے کو آسمانی مخلوق تو نہیں ہے، وہ ہمارے نمائندے ہیں، وہ اگر کہیں پہنچتے ہیں تو وہ ان کو روکیں کہ آپ فائرنگ کا سلسلہ بند کریں۔ اندھا دھند فائرنگ ہوتی ہے اور کئی منٹ وہ جاری رہتی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہاں پہ پولیس والے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان کے گارڈ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی کو شاید روکتے بھی نہیں ہیں۔ وہ نشہ ہے، اقتدار کا نشہ ہے، حکومت کا نشہ ہے، یہ اتر سکتے ہیں، اتر جائیں گے، لیکن مجموعی طور پہ ہمارے کمشنر صاحب، ڈی سی صاحب اور آر پی او صاحب، ڈی پی او صاحب مل کے ایک میٹنگ کر لیں، آپس میں مشورہ کریں، اور ایم پی حضرات جن کے اس طرح خیر مقدمی جلوس نکلتے ہیں ان کو سمجھایا جائے، ان کو روکا جائے کہ آئندہ ان کے جلوسوں میں اور ان کے خیر مقدم کرنے پر اس قسم کی فائرنگ نہیں ہوگی، اور خود آر پی او صاحب اس کا نوٹس لیں، اور شہر میں اور ارد گرد میں جو بھی اس وقت لوٹ مار کا سلسلہ جاری ہے، ڈکیٹی ہے، چوری ہے، رہزنی ہے، اور راہگیر سے اور بینکوں میں ڈاکے، یا باقی جو خاص طور پہ یہ جو علاقے میں نے شاہ صدردین اور دراما کوٹ چھٹا، اس میں قبضہ مافیا خاص طور پہ ان کا خیال کیا جائے۔ قتل میں ملوث ہیں لوگ اور پیشہ ور لوگ ہیں جو آتے ہیں اپنا کام کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح کئی خواتین نے درخواست کی ہے، سوشل میڈیا پہ بہت اس کی بات چل رہی ہے کہ وہ ان کے مکان پہ قبضہ ہو رہا ہے، اس طرح قبضہ مافیا خاصا متحرک ہوا ہے۔ میں پھر گزارش کروں گا ایک دفعہ اپنے حکام سے، جو ہمارے ڈویژنل اور ضلعی حکام ہیں، اسے گزارش کروں گا کہ وہ اس کا نوٹس لیں، ایک میٹنگ بلا کے تمام ایس ایچ او صاحبان کو اس کا سخت کارروائی کے لیے حکم دیں۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ آپس میں الجھیں اور صورتحال
جو ہماری لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے وہ مزید خراب ہو۔ ہم نے اس شہر کو، اس ضلع کو، بلکہ پورے پنجاب کو امن کا گہوارہ بنانا ہے۔ ہمارا وعدہ بھی یہی تھا، ہماری حکومت کا وعدہ بھی یہی تھا۔ وہ تو بار بار اس کا نعرہ لگاتے رہے ہیں کہ ایک پاکستان دینا ہے اور ایک ہی بات کرنی ہے، انصاف بھی سب سے ہوگا اور ہر ایک سے ایک جیسا سلوک ہوگا۔ اللہ کرے کہ ان کو اس کی توفیق ہو۔ پھر بھی حکام سے درخواست کروں گا کہ وہ ایک دفعہ پھر اس کا نوٹس لیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔